میں سفر میں تھا، پہلا دن تھا بارش کا، اور جب میں لوٹنے لگا صبح بارش ہوئی، اور دوسرے دن جب میں لوٹنے لگا میں نے دیکھا کہ کل تک وہ زمین جاتے وقت جو بالکل سوکھی اور بالکل میدان کی، بالکل سبزہ، ذرا بھی سبزہ نہیں تھا، دوسرے دن بڑی 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 ہریالی اور سبزے نظر آ رہے. صرف بارش کے ایک چھینٹے نے اس زمین کو زندہ کر دیا، اور بارش نے اس کو ہرا بھرا کر دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے اس نمونے کو کہ وہ پتھریلا علاقہ جہاں یہ بارش برسی اور پانی بہہ گیا، اور پھر کچھ ایسے علاقے بھی ہم نے دیکھے کہ جہاں بارش برسی اور اچھی خاصی زمین کو کیچڑ بنا لی، دلدل اور بڑھ گئی وہاں پر، کیچڑ اور گندگی اور بڑھ گئی وہاں پر. بھائی ایسی ہی مثال اس باران رحمت کی بھی ہے جو اب عنقریب اگر ہماری زندگی کی کچھ سانسیں باقی ہیں تو ہم اس میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. اس باران رحمت کی بھی ہے جو رمضان کی شکل میں اب ہم پر سایہ کرنے والا ہے. یہ رحمت کی بارش بھی برسے گی، اور جن قلوب میں نرمی ہوگی، جن دلوں میں زرخیزی ہوگی، اس کی ہلکی سی فوار ان دلوں کو اور زرخیز بنا دے گی اور ہرا بھرا کر دے گی، ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دے گی، ان کے نور اور ان کی روشنی کو اور بڑھا دے گی. اور جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ان قلوب پر ایسی ایک بارش کیا 50 بارشیں گزر گئی، 40 بارشیں گزر گئی، ہم دیکھتے ہیں لوگوں پر اور کوئی اثر نہیں ہوا. اس بارش سے پہلے جو حالت تھی قلب کی، دل کی، بارش کے بعد بھی وہی حالت. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پتھر اور سخت ہو جاتا ہے، وہ قلب اور سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور پھر یہی قلب، یہی زمین بعض ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہے، تو پھر یہ بارش کے چھینٹے آتے ہیں اور اس میں سرسبزی و شادابی لانے کی بجائے اسے کیچڑ بنا دیتے ہیں، ان کے نفاق کو اور بڑھا دیتے ہیں، ان کی گندگی، ان کی غلاظت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، آتا رہا ہے اور پھر آئے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ کن قلوب میں زرخیزی ہے، سرسبزی و شادابی ہے، جن میں عبث کرنے کی صلاحیت ہے. انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے ان کا ایمان بڑھے گا، ان کا نور بڑھے گا، رب سے تعلق بڑھے گا، اور یہ رمضان انہیں بالکل پاک و صاف کر کے ایسا بنا دے گا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا. وہ جہنم سے دور اور جنت سے اور مزید قریب ہو جائے گا. تو دوستو، اب یہ رمضان جو بس چند ہی دنوں میں آ لگا ہے، اس میں داخلے سے پہلے ہم سب کو اپنے قلوب کا جائزہ لینا چاہیے. آیا کہ وہ پتھر والی کیفیت میں ہے کہ کیچڑ والی کیفیت میں ہے، یا پھر بس اب گدرانے کے لیے بالکل تیار ہے. محترم بھائیوں، ابھی مولانا نے آپ کے سامنے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے. بہت سارے خزف اور موتی اس تقریر میں تھے، بس انہیں میں سے کچھ موتی چن کر ہم انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں گے. قرآن مجید کی آیت جو رمضان اور روزوں سے متعلق جو پڑھی جاتی ہے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے، یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہے. یہ روزے کا مقصد ہے، اسی کے لیے روزے فرض کیے گئے. کیا ہم اور آپ نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ایک مہینے کا روزہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری چانس ہو، یہ لاسٹ چانس ہم کو مل رہا ہو. ہم نے اپنے شادیوں کے لیے، ہم نے اپنے تجارت کے لیے،
ہم نے اپنے کیریئر کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی منصوبہ بندی کی ہے، بہت خرچ کیا ہے اس پر، اپنی صلاحیتوں کا بہترین حصہ اس پر لگایا ہے، ہم نے اپنے سرمایہ اس میں جھونک دیا ہے کہ ہم کو اس سے بینیفٹ ملنے کی بڑی امید تھی۔ میرے بھائی یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ بھی ایسا ہی کچھ ایک بہت بڑی تجارت والا مہینہ ہے، یہ بہت بڑی بزنس ہے، بہت بڑی تجارت ہے، یہ بڑا عظیم موقع ہے جب ہم کو ملنے جا رہا ہے۔ تقویٰ ایک مومن کی بنیادی صفت ہے، تقوی کے بغیر تو قرآن مجید سے ہدایت کا حصول ممکن نہیں ہے، تقوی کے بغیر تو خدا سے قرب ممکن نہیں ہے، تقوی کے بغیر تو خدا کی معرفت، اس کی پہچان ناممکن ہے۔ کہ کسی کے قلب میں تقوی ہو، تقوی نہ ہو اور اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے ناممکن ہے، اپنے رب کو وہ پہچان لے ممکن نہیں۔ اب خدا کی معرفت بھی ہو جائے، اس کی پہچان بھی ہو، اس کا قرب بھی حاصل ہو جائے اور اس کی عظیم کتاب ہدایت سے ہمیں رہنمائی بھی مل جائے، رہنمائی کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کی ہدایت پر چلنا ہمارے لیے سہل بن جائے، آسان بن جائے، اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ اور یہ عظیم مہینہ ایک بار پھر آ رہا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اب ہم نے ہو سکتا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ لاسٹ چانس ہو، اس لاسٹ چانس میں تقوی کی تیاری کی، تقوی ہمارے اندر پیدا ہو، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ رمضان جیسے کہ پہلے کے رمضان گزر گئے، بس آ کے یوں ہی گزر جائے اور میرے تقوی میں کوئی اضافہ نہ ہو، میں اسے تقوی حاصل نہ کر سکوں، کہیں خدا نخواستہ ایسی مایوسی والی کیفیت تو نہیں آ جائے گی، ایسی محرومی والی کیفیت تو کہیں نہیں آ جائے گی۔ تو کیا ہم نے اس کے لیے سوچا؟ تو عزیز دوستوں، آج کی شب سے دیر نہ کریں، میں بھی انشاءاللہ غور کروں گا، آپ بھی غور کریں، آج کی شب سے ہم غور کریں کہ اس رمضان کو ہم تقوی کے حصول کا ذریعہ کیسے بنائیں، کیسے ہم خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے بھائیوں کہ ہم اپنی پہلے کی کیفیت کا جائزہ لیں۔ پچھلا جو رمضان گزر گیا، اس رمضان سے اب کی تک شعبان کی آخری تاریخ تک تقوی کی میری کیا کیفیت ہوئی، خدا سے خوف کا میرا کیا معاملہ رہا، اللہ کی حدود میں نے کتنی مرتبہ توڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے میں نے اپنے آپ کو کتنی مرتبہ کھپایا، جو عہد اور جو وعدہ میں نے اپنے رب سے کیا تھا، اس عہد اور اس وعدے کو پورا میں نے کس حد تک کیا، میں اپنے قول و قرار میں کتنا سچا اور کتنا پکا ثابت ہو سکا، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جائزہ لینے کے بعد یہ روزے جو ہمارے اندر اب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں خدا کی اطاعت کرنا سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں خدا کی حد میں کیسے رہنا یہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کی تربیت دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب اس روزے کے ذریعے سے ہم اپنی اس کمی کو جو اب پچھلی رہ گئی تھی اس کو کیسے پورا، کمی کو پورا کرنے کے لیے کمی کا احساس ہونا ضروری ہے۔ جب اس بات کا احساس ہوگا نا کہ یہ کمی تھی میرے اندر، یا یہ مرض تھا میرے اندر، یہ بیماری تھی میرے اندر، یہ نقص تھا میرے اندر یا ہے ابھی میرے اندر، تبھی تو اس کی اصلاح کی فکر کریں گے نا بھائی۔ اگر یہ احساس ہے کہ کوئی کمی نہیں تھی، میں تو بہت اچھا پکا تھا، میں تو 5 وقت کی برابر نماز پڑھتا رہا، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، میں تو بہت اچھے سے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، میں تو بہت اچھا مسلمان بنا، بہت اچھا تحریکی بنا، بہت اچھا رکن اور بہت اچھا کارکن بنا، اور میں نے تو بڑی محنت کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ تو سب سے بڑی بیماری لگ گئی، سب سے بڑی بیماری لگ گئی۔ پھر تو اس کے لیے علاج کے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ توبہ کی بھی ضرورت ہے، بہت زیادہ استغفار کی بھی ضرورت ہے، خدا کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب سے پہلے اپنی تقوی کی کیفیت کا جائزہ لیں، قلب کی کیفیت کا جائزہ لیں، اور پھر ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے اس مہینے میں داخل کریں، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو درست کریں۔ پھر بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تقوی کا قرآن سے گہرا تعلق ہے،
تقوی کا روزوں سے گہرا تعلق ہے اور قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے اور قرآن کا تقوی سے گہرا تعلق ہے۔ روزے تقوی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور قرآن تقوی قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور قرآن تو ہماری بنیادی دعوت ہے بھائی، اللہ کی کتاب ہی کی دعوت ہم دیتے ہیں، اللہ کی کتاب ہی کو تو ہم ہدایت کا سب سے بنیادی ماخذ مانتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پر عمل کرنا، قرآن سے ہدایت کو اخذ کرنا روزوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اور زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں قرآن سے میرا تعلق کیسا ہوگا، اس پر منصوبہ بندی اور پلاننگ کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ پچھلے رمضان میں کتنے بھائیوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی، جیسا کہ ہم ہر بار یہ نیت اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید ہم ترجمے کے ساتھ ختم کریں گے، لیکن بہت کم اس کی ہمت کر پاتے ہیں، وقت جٹا پاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے یکسو کر پاتے ہیں۔ شاید ہماری نیت میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی یا کھوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پورا نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیوں، اس شعبان کی کسی شب میں ہم اللہ کے حضور گر جائیں، اپنے گزشتہ عہد اور وعدے کو جو ہم نے توڑا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر صدق دل سے میں بھی اور آپ بھی ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تحریک کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی بڑا اجتماع، کوئی جلسہ، کوئی کانفرنس، کوئی سیمینار منعقد کرنے کے لیے بار بار ہمارا رابطہ ہمارے دوسرے تحریکی بھائیوں سے پڑتا ہے۔ انفرادی زندگی کے مقابلے میں میرے بھائیوں، ایک تحریکی زندگی، ایک اجتماعی زندگی صبر کی سب سے زیادہ محتاج ہوتی ہے، استقامت کی سب سے زیادہ محتاج ہوتی ہے، قوت برداشت کی سب سے زیادہ محتاج ہوتی ہے ہماری زندگی۔ لہذا اس لحاظ سے ہم تمام رفقا کو صبر کی کیفیت کا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، اگر اس مہینے میں بھی ہم پریکٹس نہیں کریں تو پھر ہم کس تربیت گاہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرے گی؟ ہم کون سے تربیتی اجتماع کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری تربیت کر کے ہمیں بالکل پاکیزہ اور کندن بنا دے گی؟ جس فرد کو، مجھے بھی رمضان کا مہینہ جس فرد کی تربیت نہیں کر سکا، اس کو سینکڑوں تربیت گاہیں بھی مل کر کبھی بھی تربیت نہیں دے سکتی، کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ رمضان تو ہماری نیچرل تربیت گاہ ہے، ہماری قدرتی تربیت گاہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بہترین ایسا تربیتی اجتماع ہے کہ پوری امت کو، میرے بھائیوں، بلکہ پورے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے یہ ان کی مشین کو اور حال کر دینے والا مہینہ، انہیں بالکل پاکیزہ اور کندن بنا دینے والا مہینہ۔ تو رمضان صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر صبر، یہ شہر صبر کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم اپنے اندر صبر کی کیفیت کو اور مضبوط کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں، اپنے اندر قوت برداشت، اپنے اندر استقامت، اپنے اندر اور زیادہ مضبوطی عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور آزمائشوں کے اعتبار سے، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو برداشت کرنے کے اعتبار سے، یہ بھی صبر ہے، اپنے دوسرے ساتھیوں کو برداشت کرنے کے اعتبار سے۔ آج ہمارے اندر بہت یہ جو چیز مفقود ہوتی جا رہی ہے نا، کہ ہم دوسروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے اندر صبر کی کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر میرے بھائیوں، ہم لوگ اب میں خاص یہ بات ان رفقا سے کہہ رہا ہوں جو تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں۔ بہت سارے میرے نئے دوست بھی گفتگو کو سن رہے ہیں، یہ جماعت اسلامی
یہ تحریک اسلامی، یہ جو کسی خاص مقصد کے لیے، ایک خاص چیز کو حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. آپ ایسا سمجھ لیجئے ایک ایسی فوج ہے، ایک ایسی پلٹن ہے جو ایک خاص منزل تک پہنچنے کے لیے نکل پڑی ہے. ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے دوستوں کہ ہم اپنے آپ کو اس رمضان کے مہینے کو ایک تربیت گاہ سمجھتے ہوئے، اس تربیت گاہ سمجھتے ہوئے پورے اس مہینے کو اس طرح گزارے کہ اس کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، اس کا شیڈول پورا طے شدہ ہو. ہمارے لیے یہ روزہ بہترین تربیت کا سرمایہ فراہم کرتا ہے. اس طرح کہ بھائیوں، جس منزل پر ہم چل رہے ہیں نا، شاید دوسروں کے لیے ایسا ہوتا ہوگا کہ زیادہ کھانے سے ان کو طاقت ملتی ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ منزل ذرا الٹی، ذرا الگ ہے. اس کی ڈیفینیشن، اس کی پہچان، اس کی مثالیں، یہ سب تھوڑی تھوڑی الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر کم کھانے سے طاقت ملتی ہے، دوسروں کے یہاں زیادہ سونے سے طاقت ملتی ہے. اس منزل میں، اس راستے میں جو لوگ چل رہے ہیں، اس راہ میں، وہاں کم سونے سے طاقت ملتی ہے. رمضان کا مہینہ ان دونوں لحاظ سے ہماری تربیت کا مہینہ ہے. ایسا نہ ہو، خاص طور پر اپنے رفقا سے عرض کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا وزن زیادہ بڑھ جائے. ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وزن بڑھ گیا. دیکھیے، ایک وقت کا کھانا اسکپ کیا گیا ہے، ایک وقت کا کھانا مائنس کیا گیا ہے. یہ یاد رہے بھائیوں کہ پورا مہینہ وہ ایک وقت کا کھانا مائنس ہی رہے. ایسا نہ ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، کہ دوپہر کا کھانا تو روزوں کی وجہ سے چھوڑ دیا اور پھر افطار کے بعد اتنا کھایا کہ وہ دوپہر کے چھوٹے ہوئے کھانے کی کمی بھی پوری ہو گئی، بلکہ پیٹ جو ہے وہ گلے تک بھر گیا، اور جو مقصود تھا روزے کا وہ تو حاصل ہی نہیں ہوا. امام غزالی روزوں کے 6 آداب میں 6واں آداب بیان کرتے ہیں کہ پھر روزوں کا تو مقصد پورا ہی نہیں ہوا. پیٹ جب جتنا عام دنوں میں بھرتا تھا اس سے زیادہ بھر گیا. میرے بھائیوں، ایک سوال کا جواب دے میرے نوجوان دوست. مراٹھی اخبار میں، انگریزی اخبار میں رمضان کے مہینے کی پہچان بتانے کے لیے کیا تصویر آتی ہے؟ جی، افطار، تاوا، کڑھاؤ، محمدی روڈ ہے نا، اس میں جو گوشت اور کیا مرغی چکن لگی رہتی ہے، یہ تصور ہے. اب دیکھیے، ماتم کرنے کا دن ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے برادران وطن کو روزوں کی کیا تصویر پیش کی. ہم نے ان کو روزوں کا کیا مفہوم دیا. ہم نے ان کو روزوں کا مطلب بتایا کہ یہ کھانے والا مہینہ ہے، آزادی سے کھانے والا مہینہ ہے، مغرب سے لے کے صبح سحری تک کھاتے جانے کا مہینہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے بھائیوں کہ اس مہینے میں شام کے وقت بھی ہماری ہوٹلیں مختصر وقت کے لیے کھلتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ رات کے وقت بازار سناٹے ہو جاتے اور گھروں سے تلاوتوں کی اور خدا کے حضور گڑ گڑانے کی آوازیں آتی. لیکن آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان نے ایسا وار ہم پر کیا تھا کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے ہوٹل، ہمارے نکڑ، ہمارے فٹ پاتھ، ہمارے بازار اور زیادہ آباد ہو گئے. اور افسوس کہ ہمارے بعض تحریک کے رفقا بھی اس آبادی کا، شیطان کے بچھائے ہوئے اس جال کا شکار ہے. عزیز دوستو، ہم میں سے ہر رفیق یہ طے کریں کہ اس رمضان کو انشاءاللہ تقلیل طعام اور تقلیل منام، یعنی کھانے میں کمی اور سونے میں کمی کی پریکٹس کے لیے گزارے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے پہلا عہد تو آپ یہ کریں، دل میں کریں کہ جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے، کہ انشاءاللہ ہم اپنے افطار کو مختصر کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اپنے گھر کی عورتوں پر اتنا بوجھ نہ ڈال دیں گے کہ جو ذکر کا وقت ہے خاص، خدا سے تعلق قائم کرنے کا وقت ہے خاص، ان
بیچاریوں کا سارا وقت شام کا افطار تک تو کچن کی نظر ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو بھی تربیت آسانی سے نہیں ہوگا, یہ برسوں کی لگی عادت ہے, اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوگی. کوشش کریں کہ افطار کو ہم مختصر کریں, مختصر کھا کر مغرب کے لیے چلے جائیں, اور بہت اچھا کر سکتے ہیں تو کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کر لیں اور مغرب کے بعد آ کے کھانا کھا لیں مختصر. اتنا نہ کہ تراویح کے لیے کھڑے ہیں تو دائیں سے بھی ڈکار کی آواز آ رہی ہے, بائیں سے بھی ڈکار کی آواز آ رہی ہے, اور بعض ڈکاریں تو اتنی بدبودار ہوتی ہے بھائیوں کہ نماز توڑ دینے کا جی چاہتا ہے. پیٹ خراب ہونے لوگوں کے, کیوں غلط طریقہ ہم نے اختیار کیا. ہم جب اول وقت میں کھانا کھا لیں تو سحری میں کھانا کھانے کے لیے طاقت ہمارے اندر باقی رہے گی, جو کہ سنت کھانا ہے, فضیلت والا کھانا ہے, روزے کو تقویت دینے والا کھانا ہے, وہ بھی ہم کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ مل سکے گا. تو تقلیل طعام, کم کھانے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں. اور دوسری چیز تقلیل منع, کہ روزے کو سوتے ہوئے گزارا اور شب کو بھی سوتے ہوئے گزارا. ہم کو تو یہاں تربیت دی گئی کہ راتوں کو تھوڑا قیام لمبا کرتے ہیں, لہٰذا عشاء کی نماز ہم لمبی پڑھ لیتے ہیں, 20 رکعت کا اضافہ کر دیتے ہیں اس کے اندر, ہے نا. تو پوری نماز پڑھنے کی کوشش کریں. 8 والی مسجد پہ جاتے ہیں تو پوری 8 پڑھیں, 20 والی بھی پڑھتے ہیں 20. ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ 8 ہوتی ہے ایک جگہ 20, تو 20 والی جلدی پڑھنے کے لیے 20 والی میں 8 پڑھ کے چلے آئے. جب 8 ہی پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں تو 8 والی مسجد میں جا کے پڑھیں, ہے نا. تو اس طرح جو ہے نماز کو بھی مکمل کریں اور پورا قیام کریں, اچھے صدق دل خلوص دل سے قیام کریں. اور ممکن ہوا تو فجر میں یعنی سحری میں ذرا قبل اٹھ کر کچھ اور بھی پڑھ لیں. کہ لالچ تو ہوتی ہے نا, مومن تو حریص ہوتا ہے نیکیوں کا, تو اس وقت بھی تھوڑی نیکی کمانے کی کوشش کریں. اس کے لیے بھی کچھ ارادہ, اپنی نیت اور ارادہ مضبوط کر لیں. پھر بھائیوں, رمضان کا مہینہ ہمدردی و غمگساری کا مہینہ ہے. ایک بہت اچھی شروعات تو ہم نے کر دی کہ ہر فرد جہاں وہ اپنے گھر والوں کے لیے راشن اب جمع کر رہا ہے, سحری اور افطار کی پلاننگ کر رہا ہے, اپنے ان غریب غربا کا بھی خیال کریں. اور ہر فرد کوشش کرے کہ کم سے کم وہ ایک فیملی کی کفالت, ایک فیملی کا کفیل بنے گا انشاءاللہ, اور اس کے لیے راشن کا انتظام کرے گا اور ہماری سسٹم میں حصہ دے گا, اور دوسروں کو بھی اس کے اندر شریک کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بات صرف دعوت کی حد تک نہ رہ جائے, بلکہ ہم میں سے ہر فرد خود آگے بڑھ کے پہلے اپنا پیسہ وہ جمع کرائے. نہ صرف پیسہ جمع کرائے بلکہ ضرورت اور حاجت مندوں کو تلاش کر ان کے گھر تک 1 مہینے کا راشن جو یہاں ہمارے یہاں پیکٹ بنے گا, کٹ بنے گی, کٹ پہنچانے کی کوشش کریں. محترم رفقا, یہ رمضان کا مہینہ اب قریب جو آنے ہی والا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی توفیق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ اس نے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کی فکر کو لے کر یہاں بیٹھ گئے. یہ ایک اچھی سائن ہے ہمارے تعلق سے, یہ ہمارے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محبت کی علامت کہ اس نے ہمیں چنا. ورنہ دعوت تو شاید بہت سارے لوگوں کو دی گئی تھی, لیکن اس نے ہمیں چنا اور ہم یہاں پر آ گئے. اب یہ بھی ایک اپارچونٹی ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرما دی, اس کا بھی ہم استعمال کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم ایک تحریکی فرد کی حیثیت سے, ایک اچھے مومن مسلمان کی حیثیت سے ہم پوری تربیت گاہ کے طور پر انشاءاللہ اس کو گزاریں اور اپنی زندگی میں عملی تبدیلی لانے کی کوشش کریں. امیر مقامی سے ہم گفتگو کریں, ہو سکتا ہے انہوں نے شاید آپ کو کوئی پروگرام کی چارٹ بھی دیا ہوگا, اس کو بھی ہم پورا کریں اور اپنے معاملات کے سلسلے میں امیر مقامی کو اپنا رازدار بنائیں اور اسے ڈسکس کریں, ان سے گفتگو کریں اور دیکھیں ان سے بھی ہم مدد لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہیں. ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے, اس طرح داخل فرمائے اور اس طرح رمضان سے نکالے کہ ہمارے سارے گناہ دھل چکے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے کہ اس وقت عالم اسلام میں
خدا کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اور بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں. خاص طور پر ہم آج کے اس دن اپنے ان اخوانی بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں صبر و استقامت عطا فرمائے کہ ایک بار پھر وہ اب آزمائش کی بھٹی میں تپنے کے لیے تیار ہوئے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر و استقامت عطا فرمائے, اپنے صبر اپنا فیضان اللہ ان پر انڈیل دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پھر ایک مرتبہ موقع عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی اس زمین پر خدا کے دین کو اس کی اپنی پوری شکل میں نافذ کر کے اس طرح دکھا دیں کہ پوری دنیا کے لیے وہ مثال بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور ان کی شہادتوں کے نذرانوں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم